اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اب خواتین پر تشدد کرنے والے کو 5 سال تک قید کی سزا ہوگی، جبکہ گھریلو تشدد واقعات کی رپورٹ کے لیے ہیلپ لائن قائم کی جائے گی۔ تشدد پر 15 دن کے اندر اندر عدالت میں درخواست جمع کرائی جائے گی اور عدالت کیس کا فیصلہ 2 ماہ میں سنانے کی پابند ہوگی۔ اس کے علاوہ جو مرد عدالتی فیصلے کی خلاف ورزی کرے گا، اس پر بھی 1 سال قید اور 3 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا، جس کے بعد ماہرین کا خیال ہے کہ عورت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے مرد باز آ جائیں گے، جبکہ عورت کو خود مختار ہونے کا بھی موقع ملے گا۔ دوستو، یہ بات سننے میں تو بہت اچھی لگ رہی ہے، بلکہ اس طرح بالکل اور ضرور ہونا چاہیے تھا، تاکہ نام نہاد رعب جمانے کے قائل مردوں کو سبق سکھایا جا سکے کہ خواتین کوئی کمزور مخلوق نہیں، بلکہ انہیں بھی اسلام نے ڈھیروں حقوق کے ہمراہ اسلامی عورت ہونے کا اعزاز دیا ہے، اور بلا شبہ مرد کو عورت پر حکمران تو بنایا ہے، لیکن حسن اخلاق اور نرمی سے پیش آنے پر بھی زور دیا ہے۔ اب مردوں میں بہت سے تو اپنی ازدواجی زندگی برقرار رکھنے کے لیے اپنے ساتھی کی ہر کڑوی کسیلی بات سننے کو تیار رہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایک مردوں کی قسم میں وہ بھی ہیں جو عورت کو مارنے، گالیاں بکنے اور تشدد کو اپنی غیرت کا معاملہ سمجھتے ہیں، اور حکمران ہونے کی حیثیت کو یاد رکھ کر حسن اخلاق، انصاف اور نرم برتاؤ والے احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں، جبکہ ان کے اس رویے کا انجام عورت کو بھگتنا پڑتا ہے۔ لیکن سامعین، ہر وہ کام جو بظاہر دیکھنے میں اور سننے میں بھلا محسوس ہو رہا ہو، در حقیقت اپنے اندر کئی ایسے نقصان دہ حقائق لیے ہوتا ہے جس کا کوئی عام انسان ادراک نہیں کر سکتا۔ یہی کچھ معاملہ اس منظور ہونے والے بل سے متعلق بھی ہے، جو کہ خیبر پختونخوا کی عدالت میں خواتین پر تشدد کے حوالے سے منظور ہوا ہے، کیونکہ بل میں اگر صرف یہی کہا گیا ہوتا کہ عورت پر اتنا تشدد کرنے پر مرد سزاوار ہوگا جیسا کہ اسلام میں حکم دیا گیا ہے، اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 میں صرف اس صورت میں مارنے کا حکم دیا ہے جب وہ بے حیائی کی ہر حد پار کر جائے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ مرد عورتوں پر نگران ہیں، اور اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مالوں سے خرچ کیا، پس نیک عورتیں فرما بردار ہیں، غیر حاضری میں حفاظت کرنے والی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا، اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو، سو انہیں نصیحت کرو اور بستروں میں ان سے الگ ہو جاؤ اور انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری کریں تو ان پر زیادتی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اب یہاں مارنے کی وضاحت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امان کے ذریعے حاصل کیا ہے، اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ تعالیٰ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا حق ہے کہ وہ تمہارے گھر میں ان لوگوں کو نہ آنے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، اگر وہ ایسا کریں تو ان کو مارو، مگر ایسی مار جو زیادہ شدید نہ ہو، اور چہرے پر ہرگز نہ مارو۔ جبکہ ناظرین، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس آیت اور حدیث مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمان اور بے حیا بیوی کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر وہ تمہاری عزت کی حفاظت نہ کریں اور تمہاری اطاعت نہ کریں تو پھر سب سے پہلے انہیں نصیحت کرو، اگر وہ نصیحت پر عمل نہ کریں تو ایک ہی گھر اور ایک ہی بستر میں رہتے ہوئے ان سے الگ رہو تاکہ وہ سمجھ جائیں، لیکن اگر وہ پھر بھی نافرمانی اور بے حیائی سے باز نہ آئیں تو انہیں ہلکی مار دے سکتے ہو، جس سے نشان نہ پڑے، خون نہ نکلے یا ہڈی وغیرہ نہ ٹوٹے۔ اب دوستو، اسلام کے ان تمام احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے مرد کو ناجائز مارنے پر خبردار کیا جاتا ہے، اور عورت کو بھی حدود میں رہتے ہوئے چند ان چیزوں کا پابند کیا جاتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس بل کے مثبت پہلوؤں پر بھی بات کی جا سکتی تھی، لیکن چونکہ معاشی، نفسیاتی، جنسی دباؤ بھی خواتین پر تشدد کے زمرے میں آئیں گے، جبکہ اس کے ساتھ عورت کی کچھ حدود مقرر نہ ہوئی تو معاملات کافی حد تک نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس بل کے مطابق مارنا پیٹنا صرف جسمانی لحاظ سے نہیں، بلکہ عورت اگر مرد کی زیر پرستی میں رہتے ہوئے اس کی آمدن میں گزارا نہیں کر پا رہی تو بھی وہ کیس دائر کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر عورت کو مرد کی طرف سے کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کی کیوں نہ ہو، مرد سزا کا مستحق کہلائے گا۔
ایسے میں یورپ کی طرح پاکستان میں بھی عورت معمولی سے عام سے جھگڑے کو بنیاد بنا کر مرد کو جیل بھجوا سکتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مرد شادی سے بھاگے گا اور اس طرح زنا کو تقویت ملے گی، کیونکہ خیبر پختونخوا میں پیش آنے والے بل کا سب سے اہم نقطہ جنسی دباؤ بھی ہے۔ اب ایک طرف اسلام مرد کو یہ حکم دیتا ہے کہ عورت کو پیار محبت کے ساتھ ساتھ چند صورتوں میں سختی سے بھی پیش آئے، عورت کو بھی حکم دیتا ہے کہ وہ مرد کی جنسی خواہشات پوری کرے، حتیٰ کہ اگر عورت اونٹ پر بھی سوار ہو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا گیا کہ جو عورت اپنے شوہر کو بستر پر خواب میں معطل کرے اور اس کی بات ماننے سے انکار کر دے، یہاں تک کہ مرد کو نیند آ جائے، تو جب تک مرد نیند کی حالت میں ہوتا ہے ملائکہ اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ دوستو، ایسے سخت احکامات ہوتے ہوئے ایک اسلامی ملک میں ایسا بل پیش ہونا جس میں عورت کو آزادی اور خود مختاری میں اس قدر بڑھا دیا جائے کہ وہ مرد کو کسی قسم کی عزت دینے کو تیار نہ ہو، بلا شبہ اسلامی احکامات کو پس پشت ڈالنے کے مترادف ہے، اور واضح طور پر یہ بل قرآن و سنت سے متصادم ہے، جس کا نقصان نہ صرف مرد و عورت بلکہ معاشرے میں موجود ہر بچے بوڑھے کو اٹھانا پڑے گا، کیونکہ جب چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر مردوں کو عورت کی جانب سے جیل ہوگی تو وہ سب سے پہلا کام ہی پوری طرح متنفر ہو کر طلاق دینے کا کرے گا، جس کے بعد بچے برباد ہوں گے، خاندانی نظام درہم برہم ہو کر رہ جائیں گے۔ اب یہاں قابل غور بات تو یہ ہے کہ ایک اسلامی ملک میں جس کی بنیاد ہی اسلام پر پڑی ہو، وہاں قرآن پاک اور احادیث کریمہ سے متصادم قانون کیوں جاری ہو رہے ہیں؟ کیوں وہاں قرآنی آیات اور احادیث کریمہ کے متن کے مطابق قانون سازی نہیں کی جا رہی؟ حالانکہ سب سے زیادہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے عورت کو حقوق دیے ہیں۔ عورت سے جب جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا، تب اسلام نے عورت کو سر آنکھوں پر بٹھایا۔ لیکن سامعین، دین سے دوری کے سبب اور اپنی خواہشات کی پیروی کے سبب جہاں احکام الہی اور قرآن کی تعلیمات سے روگردانی مسلمانوں کا وتیرہ بن گیا ہے، وہیں عورتوں کے حقوق کا صحیح شعور بھی ختم ہو چکا ہے، جبکہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ آج کی عورت کی طرز زندگی کا مشاہدہ کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ موجودہ دور کی عورت نے اسلام کے دیے ہوئے عزت و تکریم کے مقام کو خود اپنے ہاتھوں سے کھو دیا ہے، اور آج اسلام نے عورت کو جس مقام و حیثیت سے نوازا تھا، عورت نے خود کو اس قابل ہی نہ بنایا، بلکہ ان اعلیٰ قدروں کو غیر معتبر جانتے ہوئے حقیر و کمتر سمجھ لیا، جس کا نتیجہ آج ہم سڑکوں پر نکلتی ناچتی گاتی عورت مارچ کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں، اور یہی دشمن عناصر کا سب سے سخت وار ہے جو وہ اسلام کی عورتوں کو بے راہ روی کا شکار کر رہے ہیں، اور ان تمام باتوں کو پاکستان میں رائج کروانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ یورپ میں تباہی کا موجب بنی ہوئی ہیں۔ آج بغور دیکھا جائے تو سب سے زیادہ خاندانی نظام اگر کہیں پستی کا شکار ہے تو وہ یورپ کے ممالک ہیں۔ یورپ میں والدین اپنے بچوں کے ساتھ بھی سختی سے پیش نہیں آ سکتے، کیونکہ بچوں کی ایک فون کال پر سوشل ویلفیئر کی ٹیمیں پولیس کے ساتھ آپ کے گھر پہنچیں گی، اور بعض اوقات والدین کو جیل اور بچوں کو اپنی تحویل میں بھی لے لیا جاتا ہے۔ اب یہی معاملات پاکستان میں بھی نافذ کرنا چاہ رہے ہیں، جہاں خواہ کس قدر ہی بگاڑ پیدا ہو گیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خاندانی نظام بہت بہتر ہے۔ اب دوستو، چھوٹی موٹی لڑائیاں جھگڑے تو ہر زندگی اور ہر گھر کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن ان معاملوں کو بھی بنیاد بنا کر معصوم خواتین کو غلط راہ دکھا دکھا کر ان سے ہمدردیاں کر کر کے آج انہیں بھی ایسے مقام پر لا کھڑا کیا گیا ہے جہاں سے صرف ذلت اور گمراہی کو دیکھا جا سکتا ہے۔ حالانکہ اسلام ایسا مکمل اور لاجواب دین ہے جس کی تعلیمات نے بتایا ہے کہ خاندان ایک ایسے خط مستقیم کا نام ہے جس کے ایک سرے پر مرد اور دوسرے سرے پر عورت کھڑی ہے۔ ان دونوں انتہاؤں کے بیچ میں جو خلا ہے وہ تمام رشتے ناتوں، مرد و عورت کی ذمہ داریوں، حقوق و فرائض کا تعین اور مرد و عورت کے کردار اور عمل کی حدود سے پر کر دیا گیا ہے۔ اور اسلام نے ہی ہمیں مزید یہ بھی بتایا کہ یہ تمام حیثیتیں تسبیح کے ان دانوں کی طرح ہے کہ اگر اس کی ڈور ٹوٹ جائے تو تمام دانے بکھر جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر مرد یا عورت اپنی صحیح حیثیت اور اپنے اصل مقام سے ہٹ کر کسی گمراہ کن فلسفے سے متاثر ہو کر اپنے خود ساختہ نظریات کی تکمیل میں اپنی راہ کھو بیٹھے تو اس کی بربادی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاقی دائروں اور اپنے حقوق و فرائض کو پہچاننے کی توفیق دے، اور بالخصوص ہماری خواتین کو ان کا اصل مقام جاننے کا حوصلہ دے،
تاکہ معاشرے کو ایک بڑی مصیبت سے بچایا جا سکے۔ آمین ثم آمین۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا، اور کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔